السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، ہم نے کارزل ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کوئی خاص فیڈ بیک نہیں آ رہی کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اپنے فیڈ بیک دیجیے گا اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ نیکسٹ ناول کون سا ریڈ کرنا چاہیے۔ جو بھی نیا ناول ریڈ کروانا چاہتا ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ اس ناول کے بعد ہم نیا ناول سٹارٹ کر سکیں۔ یہ ناول بہت شارٹ سا ہے، بہت جلدی یہ ناول ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ سب لوگ بلڈنگ کی طرف بھاگے۔ ساری بلڈنگ آگ کی لپیٹ میں تھی۔ اندر سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر لوگ اپنے پیاروں کے لیے رو رہے تھے۔ ایمبولینس کی آواز بھی ان آوازوں میں شامل ہو چکی تھی۔ پولیس بھی آ چکی تھی۔ سارا منظر قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کیف، سرحان، برہان، انوش سبھی ابیرہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اندر سے بہت سی لاشیں نکالی جا چکی تھی۔ سرحان اور باقی سب یہی دعا کر رہے تھے کہ ابیرہ بالکل ٹھیک ہو۔ سر، مجھے اندر جانے دیں، سرحان چلایا۔ ہم نے کہا نا کہ آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو صحیح سلامت نکالیں۔ آپ پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، پولیس والا بولا۔ ہاں، کام کر رہے ہیں، ابھی تک میری ابیرہ کو باہر نہیں لے کر آئے۔ دیکھیں سر، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے جانے دیں، میں خود لے آؤں گا ابیرہ کو، پلیز سر۔ سر، آپ اس کو سمجھائیں کہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے، اس نے کیف کو کہا۔ دیکھ سرحان، صبر سے کام لے، مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی۔ صبر؟ کیسے صبر کروں میں؟ نہ جانے ابیرہ کیسی ہوگی؟ وہ رو رہا تھا۔ اگر کوئی اسے اس وقت دیکھتا تو یقین نہیں کرتا کہ یہ وہی سرحان ہے، ہر وقت مستی کرنے والا، سب کو ہنسانے والا اور خود ہنسنے والا سرحان، وہ جو رو رہا تھا۔ ابیرہ کی آواز پر اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سب لوگ جلدی سے پلٹے اور ابیرہ کو صحیح سلامت زندہ دیکھ سب کی جان میں جان آئی۔ کہاں چلی گئی تھی تو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، وہ پریشانی سے بولا۔ وہ رو رہی تھی، روتے ہی جا رہی تھی۔ ابیرہ، یار کیا ہوا؟ پلیز ٹیل می۔ سرحان اس کو اپنے پاس سے الگ ہوتے ہوئے بولا، مگر وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، بے ہوش ہو گئی۔ برہان، جلدی جاؤ ڈاکٹر، جلدی جاؤ، گاڑی لے کر آؤ، کیف چلایا۔ برہان جلدی سے گاڑی لے کر آیا۔ سرحان نے اپنے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ باقی سب لوگ بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھے۔ انوش کو لگا جیسے ان کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ اتنے میں برہان گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب تک 104 لوگوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں 56 ناقابل شناخت ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی ابھی نہیں بتائی جا سکتی۔ جیسے ہی ہمیں اور معلومات ملے گی ہم آپ تک پہنچ جائیں گے۔ نیوز اینکر چیخ کر نیوز سنا رہی تھی۔ سارا پاکستان اس وقت شوق میں ڈوبا ہوا تھا سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا پاشا۔ ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس اور چہرے پر محسوس سی مسکراہٹ۔ کام ہو چکا ہے، جبال اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ویل ڈن، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شراب کا سارا گلاس ختم کر کے اٹھا اور ایک فائل اٹھا کر جبال کو دی۔ یہ میرے لیے، وہ یقینی سے پوچھنے لگا۔ اب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے پنگا کس سے لیا ہے۔ اس نے میرے آدمیوں کو مارا، میں نے اس کے لوگوں کو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ سے اندر آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رو کر آیا ہے۔ پاشا نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا اور پوچھا، خیریت تو ہے؟ ہاں، اوکے، کہیں عشق وشق کا تو؟ یہ میرے لیے، وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ پاشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے پنگا کس سے لیا ہے۔ جب محبت ہونے لگے تو صدقہ دے دیا کرو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ پاشا نے ایک کش لگایا اور بولا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، جبال جوش سے بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے پاشا۔ اتنے میں یوسے کا فون بجا۔ پاشا سر، سریندر کا فون ہے، فون اس کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ پاشا نے اسے فون پکڑا اور دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں کے جانے کے بعد اس نے کال اٹینڈ کی۔ واہ، کیا دھماکہ کیا ہے، سارا پاکستان اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ دھماکہ پاشا کروائے اور اس کی گونج دنیا میں نہ سنائی دے، ایسا بھی ہوا نہیں ہے۔ یہ تو ہے، وہ بولا۔ اور وہ کچھ اور بولتا پاشا بول پڑا، بعد میں کال کرنا، ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ سر، آپ ہی ہیں جو اس کی اکڑ سہتے ہیں، ایک بار حکم دے سر۔ قسم گنگا میاں کی، آپ کے پیروں میں لا کر اس کو گراؤں گا، پاس سے کھڑا آدمی بولا۔ نہیں، اتنا آسان نہیں اس پر ہاتھ ڈالنا، اور ویسے بھی ابھی ضرورت ہے ہمیں اس کی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ چلتے ہیں اپنی جگہ پر۔
وہ شیطانی مسکراہٹ لیے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون سی جگہ کی بات کر رہا ہے، وہی جگہ جہاں روز جسموں کا سودا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بستر پر پڑے وجود کی دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی، باہر والوں کی دھڑکن کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ سر، یہی لاسٹ آپشن ہے، ڈاکٹر نے الیکٹرک شاک کی طرف اشارہ کیا۔ سینئر ڈاکٹر نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ ڈاکٹر نے اسے الیکٹرک شاک دیا، وہ جو بستر سے تھوڑا اوپر ہوا اور پھر واپس بستر پر گر گیا۔ ایک، پھر دوسرا، اس طرح کئی جھٹکے دیے گئے، مگر شاید اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ مشین میں چلتی ٹیری میری دھڑکن لائن میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے اپنے ماسک اتارا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ باہر موجود لوگ شاید ڈاکٹر کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ کر فوراً ڈاکٹر کی طرف لپکے سارے۔ سوری ٹو سے، ہم انہیں نہیں بچا پائے، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ کسی پر یہ الفاظ بجلی بن کر گریں گے۔ ابیرہ، سرحان فوراً اس کی طرف لپکا۔ کیف بھی جلدی سے اس کے پاس آیا۔ انوش کو ان لوگوں نے گھر بھیج دیا تھا۔ فرحان جلدی سے پانی لے کر آیا۔ سرحان نے اس کے اوپر چھینٹے مارے مگر وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ فرحان جلدی جا ڈاکٹر کو بلا لے کر آ، کیف چلایا۔ فرحان جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ وہ جلدی ہی ڈاکٹر کو بھی بلا لایا۔ ڈاکٹر نے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سرحان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور پیچھے چل پڑا۔ روم میں پہنچ کر اس نے ابیرہ کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ انہیں کوئی گہرا صدمہ لگا ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے انجیکشن لگایا ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ سرحان پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور ابیرہ کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ مرجھا گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور جہاں زخم کے نشان تھے۔ ابیرہ کو زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن گرنے کی وجہ سے کچھ کانچ تھے جو اس کے ہاتھوں میں لگے تھے۔ اگر تو ہی ضبط کھو جائے گا تو ابیرہ کو کون سنبھالے گا؟ کیف سے بھی ابیرہ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، مگر اسے صبر کرنا تھا اگر ابیرہ کو سنبھالنا ہے۔ کیسے کروں؟ مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا اس کو کیسے سنبھالیں گے۔ یہ انکل کے بہت نزدیک تھی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ انکل وہاں کیوں تھے؟ فرحان بولا، جو ابھی آیا تھا اور شاید ان کی باتیں بھی سن لی تھی۔ ہاں، یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، کیف بولا۔ اچھا چل برہان، ہم جا کے باقی فارمیلٹیز پوری کر لیتے ہیں، انکل کی میت کو گھر بھی لے کر جانا ہے، کیف بولا۔ میں نے ماموں کو کال کر دیا ہے، وہ تو آ رہے تھے، میں نے ہی منع کر دیا کہ آپ نہ آئیں، ہم آ رہے ہیں۔ برہان اس کو تفصیل سے بتاتے ہوئے بولا۔ صحیح کیا تو نے، چلتے ہیں ہم، اور سرحان تو یہیں رہے، کسی بھی وقت ابیرہ کو ہوش آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دونوں کے جانے کے بعد سرحان ابیرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا، ابیرہ کو آہستہ ہوش آنے لگا۔ ابیرہ، سرحان فوراً کھڑا ہوا، اس کے اوپر جھکا۔ ابیرہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سرحان، بابا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، ہٹو پلیز، مجھے جانے دو۔ سرحان، ابیرہ نے اس کو مڑ کر دیکھا۔ سرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جانے سے روکا۔ ابیرہ نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، چھوڑو مجھے پلیز۔ سرحان، چھوڑو مجھے پلیز، جانے دو۔ چٹا، باقی کی بات اس کے منہ میں رہ گئی۔ ابیرہ، وہ تھکے ہوئے انسان کی طرح بولا۔ سرحان، بابا، یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی، قاہروں کی طرح پیچھے سے وار کیا ہے، بہت بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں۔ کرنل تعصب سے بولے، اسے تو چھوڑنا نہیں، میں نے بہت دردناک سزا دوں گا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بولا۔ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ شیخ بھی ہے اور اسے انڈیا سے بھی مدد مل رہی ہے۔ اور وہ اسکول کی ٹیچر کا کیا بنا، کہاں تک پہنچا ہے وہ کیس؟ وہ بس کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ وہ ٹیچر سمجھ رہی ہے کہ وہ ہمیں یوز کر رہی ہے، مگر اسے یہ نہیں پتہ کہ وہ خود استعمال ہو رہی ہے۔ بہت خوب، مجھے یہی امید تھی۔ بس سر، تھوڑا ٹائم اور پاشا ہمارے شکنجے میں ہوگا۔ تم لہجہ ایک سا رکھتے ہو، الفاظ بدلتے رہتے ہو، کبھی ہنجر انداز بدلتے رہتے ہو، تیرے پیچھے پیچھے رہتی ہوں، تیرا ہر ٹھکانہ دیکھا ہے، یہ جو گھر بدلتے رہتی ہو، بیکار بدلتے رہتے ہو۔ آبس کا میسج پڑھتے ہی جبال نے اپنی آنکھیں بند کی اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ جب سے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، وہ دوبارہ گھر ہی نہیں گیا تھا۔ اس کی یاد تو ستا رہی تھی، مگر پھر انا آگے آ جاتی۔ لیکن آج اس کا میسج پڑھ کر وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت جذباتی ہے اور اس سے محبت بھی بہت کرتی ہے، کہیں کچھ کر نہ بیٹھے۔
کچھ ہی پل میں وہ گھر تھا، اپنے گھر۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا اور دروازہ کھول کر اندر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی، اور وہ وہیں ملی جہاں اس نے سوچا تھا، ان کے اپنے روم میں۔ عابس، اس کی آواز پر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی عابس جو ہر وقت سر دھج کر رہتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ اس سے خود پر غصہ آیا۔ آئی ایم سوری، وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولا۔ بہت آسان ہے دل دکھا کر معافی مانگ لینا، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ زخم کتنا گہرا لگا ہے۔ معافی مانگ کر کیا سمجھتے ہو کہ زخم بھر دیا ہے؟ نہیں، یہ زخم بھرتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر معافی کی تہ جم جاتی ہے۔ وہ اس کو پھیلنے نہیں دیتی، مگر یہ جو اندر ہی اندر گھلتا ہے، اس کا کیا؟ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس نے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ اس کو سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی لیکن کردار کی پکی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک صرف چاہا تو صرف جبال کو چاہا، اپنے طرف اٹھنے والی ہر پسندیدگی نگاہ کو روندا، صرف جبال کی نگاہ کی منتظر رہی۔ اور ایک دن وہ بھی آیا جب اس کی نظر اس پر پڑی تو کسی اور پر پڑ نہ سکی۔ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا پوزیسو ہوں، تمہارے منہ سے پاشا کا نام سن کر میں اپنے آپ اوپر قابو نہیں رکھ سکا۔ مجھے کبھی کبھی تمہاری اس دیوانگی سے ڈر لگتا ہے، اور یہ دیوانگی بھی تمہارے لیے ہے۔ عابس نے اسے خفگی سے دیکھا۔ اس طرف دیکھنے پر وہ جبال ہنس دیا۔ مجھے تم چھوڑ مت دینا، ہزاروں دوریاں آئیں، بہاریں آ کر کھو جائیں، میرا چہرہ بھلا دینا، میری یادیں بچا لینا، جو لمحے درد دیتے ہوں انہیں بے شک بھلا دینا، جو لمحے آس دیتے ہوں انہیں دل سے لگا لینا، کہیں بھی دور رہ لینا، بہت مجبور رہ لینا، مگر تعلق تم مت توڑ دینا، مجھے تم چھوڑ مت دینا، کبھی بھی نہیں۔ جبال نے مسکرا کر کہا اور اسے اپنے احضار میں لے لیا۔ بیٹا، عبیرہ نہیں آئی؟ سبین نے انوش سے پوچھا۔ نہیں، بچی نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، اس طرح تو اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ 1 مہینہ ہو گیا بھائی صاحب کو گئے ہوئے۔ ہم دھماکہ میں عبیرہ کے والد کی وفات ہوئی تھی، جس کے بعد عبیرہ کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ انوش، برہان، کیف سب ہی اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، مگر ایک بار بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہنسنا بھول گئی ہے۔ اس نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا، وہ انوش سے بولی۔ اب کہاں ہے وہ؟ شاید لان میں ہے، وہ بولی۔ چلو ایسے اس کا دل بہل جائے گا، وہ مسکرا کر بولی، کیونکہ وہ پورے 1 مہینے بعد کمرے سے نکلی۔ طلب ایسی کہ بس حال و دل میں اسے، نصیب ایسا کہ میسر دیدار بھی نہیں۔ سرحان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ آج اس نے پورے 1 مہینے بعد اس کو دیکھا تھا۔ اپنے پاس کسی کو محسوس کر کے عبیرہ نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، شال کو اپنے گرد پھیلایا ہوا تھا، آنکھیں بھی ویران تھیں۔ سرحان، میرے ابو کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کی قسمت میں ایسا لکھا تھا، اور ہم قسمت کو بدل نہیں سکتے۔ لیکن میرے ابو ہی کیوں؟ عبیرہ، وہ وہاں صرف تمہارے ابو نہیں تھے، وہاں اور بھی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، سب تھے۔ ان سب کی قسمت میں یہی لکھا تھا، اور موت تو برحق ہے، وہ تو آنی ہے، آج نہیں تو کل۔ عبیرہ کے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ یار عبیرہ، اس طرح مت رو، تمہاری ان آنسو سے انکل کو تکلیف ہو رہی ہے، تم چاہتی ہو انکل کو تکلیف ہو؟ تو چلو پھر اچھے بچوں کی طرح اپنے آنسو صاف کرو۔ وہ نفی میں سر ہلائے بولی، اور ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ اس نے واقعی بچوں کی طرح آنسو صاف کیے۔ اچھا چلو گھر چلتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے بولا۔ عبیرہ اٹھنے لگی تو اس کا پاؤں شال میں پھنس گیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، سرحان نے اسے تھام لیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ سرحان نے پوچھا۔ وہ کچھ بول دی، پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، توبہ توبہ، شرم نہیں آتی آج کل کی نسل کو، باپ کو مرے ابھی مہینہ ہی ہوا ہے اور یہ کام سٹارٹ کر دیے۔ عبیرہ فوراً اس سے الگ ہوئی اور سامنے ان عورتوں کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کب آئی تھی اور ان کو دیکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ نہ شرم رہی نہ حیا، کیسے سرعام باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑے ہیں۔ دوسری عورت بولی، دیکھیں آنٹی، میں آپ کے لحاظ کر رہا ہوں، آپ اپنے زبان سنبھال کر بات کریں۔ ہائے، کیسے بات کر رہا ہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے، ایک تو چوری اوپر سے زینہ زوری، اور اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ لڑکی سارا دن ان کے گھر کیوں پڑی رہتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد تو یہ آزاد ہو گئی ہے۔ عبیرہ اسے زیادہ سنا ہی نہیں گیا، وہ وہاں سے اندر کی طرف بھاگی۔ عبیرہ میری بات سنو عبیرہ، وہ چلایا۔ سب حیرت سے ان کو دیکھنے لگے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، سرحان نے اپنا پاؤں بیچ میں رکھ کر اس کی کارروائی ناکام بنا دی۔
خود اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ ابیرہ کیا کر رہی ہو، چھوڑو۔ وہ جو اپنے کپڑے نکال رہی تھی، سرحان نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، تم ان عورتوں کی باتوں پر دھیان مت دو، وہ ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، وہ ایسے نہیں کہہ رہی تھی، وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ میرا کیا رشتہ ہے تمہارے ساتھ، میں جو یہاں رہوں؟ کسی نے صحیح ہی کہا کہ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے ساری دنیا اپنی ہوتی ہے، اور جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہی لوگ فرش پر پھینک دیتے ہیں۔ آج یہ بولی ہے، کل کو کوئی اور بولے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے مرے ہوئے باپ پر کوئی انگلی اٹھائے۔ رشتے کی بات کر رہے ہو، تمہیں ابھی پتہ چل جائے کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ سارے لوگ جو کان لگائے ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو باہر نکلتے دیکھ سیدھے ہو گئے۔ سرحان نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر برہان سے مخاطب ہوا۔ برہان جا کر مولوی کو لے کر ہیں۔ وہ نظر سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بار سنائی نہیں دیا، وہ دانت پیس کر بولا، پر بیٹا مولوی کا کرنا کیا ہے؟ سبین بولی، وہ جب آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور انوش، تم ابیرہ کو اندر لے کر جاؤ، اس نے انوش سے کہا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیف بھی حیرانگی سے سب دیکھ رہا تھا، سبھی پریشان تھے، صرف وہ خود اطمینان سے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں برہان مولوی کو لے آیا۔ سرحان نے کونے میں جا کر مولوی سے کچھ بات کی۔ مولوی نے کسی کو فون کیا اور 5 منٹ میں وہ بھی آ گیا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کریں، سرحان بولا۔ نکاح کا سن کر سب کو جھٹکا لگا۔ سبین کچھ بولنے والی تھی، اس سے پہلے وہ بول پڑا، پلیز مامی، آپ کو میری قسم آپ کچھ نہیں کہیں گی، اور کیف تو بھائی ہے ابیرہ کا، تیری رضامندی چاہیے۔ کیف نے ایسے نہیں چاہا تھا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ اگر اتنی جلدی کر رہا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ میری طرف سے تو اجازت ہی اجازت ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جا چکا تھا۔ ابیرہ کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ سب سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ ابیرہ کے پاس گیا اور بولا، یہ ہے ہمارا رشتہ، سب سے مضبوط رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ۔ اب کوئی تمہارے خلاف بول کر دکھائے، اب بیوی ہو تم میری، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ رکا نہیں، چلا گیا، اور ابیرہ اس کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ پاشا، ہم دبئی کیوں جا رہے ہیں؟ یوسف نے حیرانگی سے اسے پوچھا۔ کیونکہ وہ بھی آئے گا۔ کون؟ وہی جس نے ہمارے آدمی کو مارا۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ وہ آئے گا، میں نے کہا ہے تو آئے گا۔ پاشا کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی آج تک۔ دبئی کا ریگستان قبرستان بننے کو تیار ہے۔ ہاں تو برخوردار، ہم پوچھ سکتے ہیں کس سے پوچھ کر اتنا بڑا فیصلہ کیا؟ وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے کیف کو دیکھا۔ کھوتے کے پتر، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، اس سے نہیں۔ وہ اس کی گردن دبوچ کر بولے، ماموں، آپ نے بابا کو یہ کہا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بولا، میں نے کہا؟ وہ حیرت سے بولا، ابھی تو آپ نے کہا اسے، تو اس لحاظ سے میرے بابا کھوتے ہی ہوئے۔ بقول آپ کے باتیں بڑی بنانی آ گئی ہیں، جو پوچھا اس کا جواب دے۔ کیا ماموں، نکاح ہی کیا ہے، کون سا بھگا کر لے گیا؟ واہ، یہ کام بھی کر لینا تھا۔ اچھا نا ماموں، اب غصہ نہ کریں، بلکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ میرا؟ ہاں نا، دیکھیں نا، اگر آپ ابیرہ کی شادی کہیں اور کر دیتے، نہ جانے وہ کیسا نکلتا۔ جبکہ میں معصوم سا، شریف سا، آپ کی نظروں کے سامنے پلنے والا، سگریٹ اور شراب نوشی سے پرہیز کرنے والا، لڑکیوں کے چکر میں کبھی نہ پڑنے والا، بس پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے، اس کے بعد ابا جی کا کاروبار ڈھونڈنے سے بھی مجھ جیسا نہیں ملے گا۔ کیف تو اس کی ایکٹنگ پر صدقے واری جا رہا تھا، اور باہر کھڑے برہان و نوش بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک کھڑے تھے۔ واقعی تم جیسا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اچھا بتاؤ، یہ کب سے چل رہا تھا؟ ماموں، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ بس مجھے پتہ ہے جیسا تو ہے، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ اور یہ تم لوگ جو کان لگا کر سن رہے ہو، اندر آ جاؤ۔ وہ جو دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑے تھے، دھڑام سے نیچے گرے۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ وہ ماموں، وہ چاچو، دونوں ایک ساتھ بولے۔ شرم نہیں آئی ایسے کان لگاتے ہوئے باتیں سنتے ہوئے؟ لو ماموں، کیسی شرم، میں تو اپنے بھائی کی باتیں سن رہا تھا، اور تم؟ وہ انوش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تایابو، میں اپنے بہنوں کی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ اتنا تو وہ جان چکے تھے کہ یہ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر میری گڑیا کو کچھ ہوا تو دیکھ لینا۔ اس نے نعرہ لگایا۔ ہے ماموں، آئی لو یو، یو ورلڈ بیسٹ ماموں۔ اچھا بس، اب مسکے نہ مارو۔ تایا ابو کو تو منا لیا، بابا کو کیسے مناؤ گے؟ یہ لوگ مجھے خوش نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی تو مجھے خوش ہونے دے دے، جب چھوٹے ماموں آئے، اللہ تب دیکھ لیں گے۔ تم دیکھ لو گے یا بابا؟ اوہ ہاں، تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، برہان چلایا۔ اچھا وہ کیا؟
یونیورسٹی جا کر پتہ لگے گا، مجھے صرف اتنا ہی پتہ ہے۔ پھٹے منہ کیف بولا۔ باقی سب نے بھی اس کو گھورا۔ تیاری مکمل ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہاں جا کر کال کر دینا۔ ماما میں نے کتنی بار کہا ہے آپ فکر نہ کریں، وہ مسکرا کر بولا۔ کیسے نہ کروں، تم اب بھی میرے لیے وہی 17 سال کے بچے ہو۔ اس حادثے نے ہم سب کی زندگی بدل دیا ہے اور تمہیں بھی۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کے سامنے ہوں۔ انہوں نے اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لیا۔ تمہاری حفاظت اللہ کرے، آمین۔ اچھا اس ٹیچر کا کیا بنا؟ کل سب ختم ہو جائے گا، وہ تو اتنے بزدل ہیں جو ایک لڑکی کا سہارا لے رہی ہیں، اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ اچھا بس تم مجھے انفارم کرتے رہنا، اوکے۔ وہ کہہ کر اب پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جبال بند کرو اس کو، نہیں تو میں یہ تمہارے سر میں دے مارنا ہے۔ وہ پاس پر گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، لو میں نے کیا کیا ہے، میں تو اپنی ویڈیو بنا رہا تھا۔ جبال میں بتا رہی ہوں تم کو، وہ غصے سے بولی۔ کیا ویڈیو بنانا بند کرو ورنہ کیا؟ ورنہ یہ۔ اس نے پڑاس پڑا کشن اٹھا دے مارا، جیسے اس نے کافی مہارت سے پکڑ لیا جسے، ساتھ ہی اس کا چڑھایا۔ جبال، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جبال تو اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا، وہ تو بس اس کو تنگ کر رہا تھا۔ وقت ضائع کیے بنا اس کے پاس پہنچا۔ عابس میری جان پلیز، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ جان پلیز رونا بند کرو۔ وہ پھر بولا، یہاں آؤ۔ وہ منہ پھیر کر بولی، کہاں؟ جہاں جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ کہاں؟ جہاں مرضی جاؤ۔ ایک بات سنو میرے سارے راستے تم سے شروع ہوتے ہیں اور تم پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ وہ کہہ کر اس کی طرف جھکا اور وہ اس کی باتوں میں گم تھی۔ اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ تم بہت بڑے ہو، وہ ہلکلا کر بولی۔ اس کی بات سمجھتے اس کے کمرے میں قہقہ گونجا۔ اچھا سوری بابا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ جھلکنے والے تھے۔ اچھا تم جیلس ہو رہی تھی نا؟ ہاں، بنا کسی لچک سے بول دیا۔ کیوں؟ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تمہیں کوئی اور لڑکی دیکھے، تمہارے سپنے دیکھے، تمہارے لیے آہیں بھرے، تمہارا نام لے، کیونکہ تمہارے نام پر، تمہارے سپنوں پر، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ You are the most rare and beautiful flower on this planet and I'm the luckiest man who have you in my arms. My love for you, my wife, will always shine bright. آفس نے اس کے خوبصورت اظہار پر مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو خائل کر لیے۔ بڑے کھوئے رہتے ہو جو کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ پاشا کی آواز پر واپس دنیا میں لوٹ آیا۔ نہیں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے ہلکلایا تھا۔ جو لا حاصل ہو اس سے محبت نہیں عشق ہوتا ہے۔ تجھے پتہ ہے ایک بار اس نے مجھے بد دعا دی تھی۔ وہ بولتے ہوئے چپ ہو گیا۔ کیا؟ عشق کو بھی عشق ہو تو پھر میں دیکھوں عشق کو کیسے تڑپے، کیسے روئے عشق اپنے عشق میں۔ پہلے وہ عشق کرتی تھی اور اب میں۔ پھر خاموشی اور طویل خاموشی۔ آجا بھائی جلدی کر۔ آ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور دونوں ہی ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے میں مگن۔ وہ لوگ اس وقت یونیورسٹی میں تھے۔ ابیرہ اور نوش اپنی باتوں میں لگی ہوئی تھی جبکہ کیف مارے کا انتظار کر رہا تھا۔ جبال نے ان کو دیکھ لیا تھا، ساتھ عابس بھی تھی۔ ہائے جبال۔ انوش اور ابیرہ بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ چل آجا ویڈیو بناتے ہیں۔ نہ بابا نہ، میری توبہ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میرے بھائی تیری بھابھی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، اور تو جانتا ہے جو چیز میری جان کو نہیں پسند وہ میں نہیں کرتا۔ تو پورا جوڑوں کا غلام ہے۔ برہان نے تو اس کی تیکھی نظر سے دیکھا اور پھر جل کر بولا، تیرے بڑے دانت نکل رہے ہیں۔ اس سے پھر بھی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ لکھوا لے مجھ سے، اس نے سب کا ریکارڈ توڑنا ہے۔ اوہ میرا بھائی، وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ کیا کر رہے ہو سرحان؟ مت تنگ کرو اسے، ابیرہ بولی۔ واہ شوہر کو چھوڑ کر دیور کی طرف داری کر رہی ہو، شرم کرو شرم۔ سرحان نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ابیرہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ جبال بولا، کون شوہر؟ کس کا شوہر؟ تو نے شادی کر دی اور بلایا بھی نہیں؟ کیا زمانہ آ گیا؟ یہ شادی کب ہوئی؟ عابس بولی، یار صرف نکاح ہوا ہے اور بس جلدی میں ہوا ہے، کسی کو نہیں بلا سکے۔ اوہ میرے مبارک ہو، آج سے تو بھی ہماری لائف میں لگ گیا، وہ ایک کان دبا کر بولا۔ عابس نے ابیرہ کو مبارکباد دی۔ سب لوگ آپس میں باتوں میں مشغول تھے۔ جب دور سے آتے ہوئے آغر کو دیکھ کر برہان چلایا۔ کیف نے بھی اس کے سمت میں دیکھا تو اس کے دماغ کی رگیں تن گئی، کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ دشمن جان بھی تھی جس نے اس کا دن اور رات کا چین لوٹا تھا۔ السلام علیکم ماریا۔ پاس آ کر سب
نے اس کا جواب دیا، یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ عابس اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولا، یہ ہماری نیو فرینڈ ہے ماریا، اور ماریا یہ عابس ہے ہماری سینئر اور دوست۔ وہ کیا ہے نا، سینئرز کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، اپنے ہی فائدہ ہے۔ سبھی اس کی بات پر ہنسے۔ اپنے اوپر کسی کی نظر کو محسوس کر کے ماریا نے جب ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر کیف پر رک گئی۔ وہ غصے سے مٹھیاں پیچھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے اسے کیوں دیکھ رہے تھے ایسے؟ ماریا نے خود سے سوال کیا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ اس کو کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ تقریباً ناگر کے ساتھ کھڑی تھی۔ ماریا محسوس انداز سے پیچھے ہٹی اور کسی نے محسوس کیا ہو یا نہیں لیکن آغر اور کیف نے ضرور دیکھا تھا۔ کسی کو پتہ ہے کہ گڈ نیوز کیا ہے؟ سرحان بولا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عابس بولی۔ کیا ہے؟ لڑکی صبر بتا رہی ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم لوگ یونی کے ٹور سے دبئی جا رہے ہیں۔ کیا؟ نہ کرو، کیوں مذاق کر رہی ہو؟ سرحان کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ ارے میں مذاق نہیں کر رہی، سچ میں نہیں یقین تو جا کر نوٹس بورڈ پڑھ لو۔ ارے واہ، پھر تو مزہ آئے گا، برہان خوشی سے بولا۔ لیکن میں تو نہیں جا سکتی، ماریا بولی۔ کیوں؟ وہ اماں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو ان کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ تو اماں کو اپنے بابا کے پاس بھیج دو، ہم تمہیں بھی مس کریں گے، عبیرہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ویسے مبارک ہو تمہیں، کس بات کی؟ تمہارے نکاح کی، اور آپ کو بھی سرحان بھائی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے، وہ آگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کتنا ٹپیکل ساؤنڈ کر رہا تھا، ایسا لگ رہا ہے اپنے شوہر سے مخاطب ہے۔ لیکن جلد ہی جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کیا جبال آپ بھی نہ؟ عابس بولی اور پھر ماریا کے پاس آئی اور بولی، سوری ماریا، جبال بس کبھی کبھی مذاق کر جاتے ہیں۔ ماریا نے مسکرانے کی کوشش کی اور کیف کی جانب دیکھا، پھر جب برداشت نہ ہوا تو بولا، میں جا رہا ہوں، جس نے آنا ہے آ جائے، کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سرحان حیرت سے پوچھا۔ صرف ایک انسان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جاندار مسکراہٹ۔ کسی کا عشق، کسی کا خیال تھے ہم بھی، گئے دنوں میں بہت باکمال تھے ہم بھی، ہماری کھوج میں رہتی تھی تتلیاں اکثر، کہ اپنے شہر کا سن و جمال تھے ہم بھی، زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے آخر، تمہاری عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی، ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا، وگرنہ قائل رزق حلال تھے ہم بھی، ہم عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں، کہ زندگی میں کبھی لازوال تھے ہم بھی۔ پروین شاکر۔ ساری تیاری ہو چکی ہے، تم بس آؤ اور ڈیل فائنل کرو۔ دیکھو مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے، یاد رکھنا، ایک منٹ بھی دیری ہوئی تو ڈیل کینسل۔ نہیں ہوتی دیر پاشا، تم فکر نہ کرو، شیخ بولا۔ تمہاری فلائٹ کب کی ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ تم کب تک دبئی آ جاؤ گے؟ پاشا کسی کو بتانا نہیں ہے کہ وہ کب کیا کرنے جا رہا ہے، اس لیے فکر مت کرو، ڈیل کے وقت وہیں پر ہوں گا۔ پھر کچھ اور باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ